سورة النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. سورة النمل. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے. لیکن وہ لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے. وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے اور دنیا کے کام کر کر کے خوش ہو رہے ہیں جن کا آخرت میں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کچھ کھاتا پیتا ہے یا اپنے کام کاروبار یا مزدوری کرتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے تو اس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں؟ فائدہ جب ہے جب یہ سب چیزیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کی جائیں اور پوری محنت کے ساتھ کی جائیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اس لیے مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نبھانا ہے. تو یہ سب کچھ بھی باعث اجر بن جاتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب. اور جن کے اعمال خوشنما بنائے گئے تو اس لیے کیا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، ان کو صحیح راہ نہیں ملتی. اولئک الذین لهم سوء العذاب. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے بدترین عذاب ہے. ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری اور برا کرنے والوں کے لیے بدترین عذاب. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے تو کوئی کام کیا ہی نہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں. یعنی یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے جو خود جاہل ہو. یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے آئی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کو جب کوئی پتا گرتا ہے تو اس کا بھی علم ہوتا ہے، زمین کے اندر کیا ہے اور گیلی مٹی کے نیچے کیا اس کو وہ بھی پتا ہے. تو کسی انسان کی نظر ان تمام چیزوں تک پہنچی ہی نہیں جن تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے، یعنی جن پہ اللہ کا علم محیط ہے. لہٰذا انسانوں کا علم، انسانوں کی کتابیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ کتاب، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علم اور قدرت کو پہچانتے ہیں، وہی اس کتاب کی قدر کرتے ہیں. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو.
موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال مدین گزار کر جب واپس مصر جا رہے ہیں اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں تو ان کو راستے میں سردی لگتی ہے اور کچھ اندھیرا سا بھی ہے، تو کہتے کہ میں آگ لے کر آتا ہوں، کہیں سے روشنی نظر آ رہی ہے، تم یہیں پر بیٹھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا شوہر کون ہوتا ہے کہ جو سفر میں اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھے، ان کی سردی گرمی کا، ان کے کھانے پینے کا. اور موسیٰ علیہ السلام اس پر پورا اترتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا. وہاں جو پہنچے تو ندا آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا رب. کبھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی؟ سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین. ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب رات گزارتے تھے، آپ کے ڈور کے پاس سوتے تھے. وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ. تو جب نیند نہ آ رہی ہو تو یہ تسبیح پڑھیں، مسنون ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر اس برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. یعنی قصور کرنے والا اگر توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد پھر نیکیاں کرنا شروع کر دے تو میں اس کو بدل کے نیکی بنا دیتا ہوں. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہیں جو انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی جب کوئی شخص کافر سے مسلم ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح بے شک ہجرت گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بے شک حج بھی گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اس لیے انسان سے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر نیک کام کرنے شروع کر دینے چاہیے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں ہیں 9 نشانیوں میں سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، قوماً فاسقین. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی انہوں نے نشانیوں کو نہیں مانا، اسے جادو قرار دیا. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. یہاں مفسد کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو نشانی دیکھ کر، حق دیکھ کر، اللہ کی بات سن کر، پڑھ کر بھی نہ مانے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. یہاں علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. انہوں نے کیا کہا علم پا کر؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا، اس رب کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ انہیں دین اور دنیا دونوں کا علم ملا تھا. اور اس کی فضیلت کتنی ہے؟ ایک عالم کی ایک عابد پر جیسے چاند کی ستاروں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کو اس کی وجہ سے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے. یہ بات روز صبح گھر سے نکلتے وقت سوچا کریں. پھر راستے کی ٹریفک اور اسلام آباد کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور آگے سے بند راستے یہ تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور جنت کا راستہ کس سے گھرا ہوا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے. اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں. ہر چیز. تو انسان کبھی باہر نکل کے دیکھے، اچھا زمین و آسمان کی چیزیں، ستارے دعائیں کر رہے ہیں میرے لیے. کبھی سوچا آپ نے؟ یہ سورج بھی میرے لیے دعا کر رہا ہوگا. سمندر کی مچھلیاں تک پانی میں جو ہے وہ بھی استغفار کر رہی ہوتی ہیں.
کیا آپ دنیا کمانے کے لیے نکلے تو یہ سب دعائیں آپ کو ملیں گی؟ نہیں. اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر الگ سے ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس چیز کی حرص رکھنی چاہیے جو اس کو ہمیشہ کے لیے فائدہ دے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے. اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. آج کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ مجھے طوطے چڑیا سب کی بولیاں سمجھ آتی ہیں؟ چیونٹی کی بھی لینگویج مجھے پتا ہے. لوگ 1 سے 2 لینگویجز سیکھ لیں تو اتنا اترانے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. اپنے پروفائل میں لوگ لکھتے ہیں ہم کتنی زبانیں جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام انسانوں کی زبانیں تو کیا جانوروں کی زبانیں بھی جانتے ہیں. لیکن کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں. لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں. بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے. سبحان اللہ. جنوں کے لشکر، انسانوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر، کتنی بڑی آرمی ہوگی ان کی، کتنی بڑی. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سب ڈسپلن میں رکھے جاتے تھے. یہ نہیں کہ سب بھیڑ کٹھی کر لی. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں ذرا بھی خبر نہ ہو. اب دیکھیں چیونٹی سلیمان علیہ السلام کو پہچانتی ہے تو وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ تو چیونٹی سے بھی بدتر ہوئے پھر کہ وہ نہیں جانتے سلیمان کو علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ہوا. جب آپ مسجد نبوی میں آپ نے اپنا ممبر تبدیل کیا تو کھجور کا تنا جس پر پہلے آپ کھڑے ہوتے تھے وہ چھوڑ کر جب پراپر بنائے ہوئے ممبر کے اوپر آپ گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا. اور وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ سسکیاں لے کے رو رہا ہو، اور اس کی سسکیوں کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی. سب کو اللہ تعالیٰ نے سنا دی کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا. اللہ کے پیغمبر میرے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ جو بے جان چیزیں ہیں نا جن کو ہم بے جان کہتے ہیں یہ سب دیکھ رہی ہیں آنکھوں کے ساتھ ہمیں اور پہچانتی ہیں ہمیں، اور ان کے آس پاس جو کچھ ہم کام کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتی ہیں اور قیامت کے دن گواہیاں بھی دیں گی. جس زمین کے اوپر ہم 2 قدم رکھے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے گواہی دے گی یا حق میں خلاف. اس وقت جس زمین پہ آپ بیٹھے یہ زمین بھی آپ کے لیے گواہی دے گی کہ اس شخص نے میرے اوپر بیٹھ کر کیا کام کیا. وہ آپ کو پہچان جائے گی. حجر اسود کو اللہ تعالیٰ آنکھیں دے گی، وہ پہچان جائیں گے. تو جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور وہ نہ پیغمبر کو پہچانتا ہے نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے نہ اپنی کتاب جو اللہ نے اس کے لیے بھیجی اس کو پہچانتا ہے تو پھر اس کا کیا مقام ہے. ایسے لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ مویشی جانوروں کی طرح، گائے بھینس بھیڑ بکری کی طرح، اس سے بھی بدتر ہیں. تو ہمیں اگر واقعی کوئی مقام حاصل کرنا ہے اللہ کی نظر میں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر عقل سمجھ بوجھ علم جتنا میکسیمم ہو سکے حاصل کریں اور اپنے اندر سمجھ بوجھ پیدا کریں. جاہل انسان کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. جاہل بن کے زندگی نہ گزاریے، اور جو سیکھ چکے ہیں صرف اس پہ راضی نہ ہو جائیے. ہمارے مختلف بہانے ہوتے ہیں. اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب تو ہم جاب کر رہے ہیں، اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، اب تو ہمارے بچے ہو گئے ہیں، اب ہم کیسے سیکھیں کیسے پڑھیں. پڑھنے والے کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، نہ شادی کو اور نہ بچوں کو اور نہ کسی اور چیز کو. وہ اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب ماں پڑھے گی، آپ پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر کتاب اٹھائیں گے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا گیلیکسی نوٹ 3 پھر کیا ہوگا؟ بچہ کیا لے گا؟ وہ نوکیا پہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ بھی وہی چاہے گا. اگر آپ گھر میں بیٹھ کر بچوں سے بات کرنے کے بجائے ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی اٹھ کے جا کے ٹیکسٹنگ شروع کر دیں گے. اور اگر آپ کتاب پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول بھی ویسا ہی ہو جائے گا. آج مسلمانوں پہ زوال کی سب سے بڑی وجہ ان کی اپنی جہالت ہے، دین اور دنیا دونوں میں. انہیں نہیں پتا جب کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے تو انہیں کرنا کیا ہے، دنیاوی وسائل کیا اختیار کرنے، کیونکہ وہ تو ہاتھ میں ہی نہیں، اور اللہ کو کیسے پکارنا ہے وہ علم ہی نہیں. تو اس لیے علم کا راستہ اگرچہ مشکل راستہ ہے لیکن وہ جنت کا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بے شک دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کی معاون چیزوں کے یا عالم اور متعلم کے. باقی چیزوں میں خیر نہیں، وہ تو صرف ضرورت ہے. ہاں، سیکھنا سکھانا جو ہے یہ ایک نوبل چیز ہے. اس کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہانہ کر کے سیکھنے سے پیچھے نہ رہیں.
تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر جو تھے وہ پورے ڈسپلن میں ہوتے تھے. چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے ان کو پہچان لیا اور فوراً آنے سے پہلے ہی دور تھے ابھی، اور یہ بھی دیکھ لیا آ کیسے رہے ہیں، لشکروں کے ساتھ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. چیونٹی کو ہم کیسے اڑا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور یہ نہیں پتا یہ چیونٹی دیکھ رہی ہمیں. کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرے نا، چیونٹی چل پھر رہی ہو تو کانشیس ہو جایا کرے، دیکھ رہی ہے ہمیں، کل یہی نہ اٹھ کے بولنا شروع کر دے. تو اس نے کیا کیا چیونٹیوں کی ملکہ نے، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں، تمہاری طرف رخ نہ کر لیں، تمہارے اوپر سے نہ گزر جائیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی کس طرح ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہی، انہیں نہیں پتا چلے گا کیونکہ وہ تو تیزی میں آ رہے ہوں گے اور تم کچلی جاؤ گی، اپنا دفاع اپنا بندوبست خود کر لو. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. یعنی ان کو چونٹی کی آواز بھی آ گئی، بات بھی سمجھ آ گئی کہ کیا بات کر رہی ہے، اور بولے اے رب مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. یہ دعا عین اس وقت انہوں نے کیوں مانگی، یا اللہ مجھے کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عنایت اور نعمت تھی سلیمان علیہ السلام پر. یہ ایک ایسی خصوصیت تھی جو پورے لشکر کے مقابلے میں صرف ان کو ملی ہوئی تھی. صرف پورا لشکر کیا، پورے اس دور کے اور ہمیشہ کے انسانوں کے مقابلے میں صرف وہ واحد سنگل انسان ایسے تھے جن کو یہ صلاحیت بخشی گئی تھی، جن کو یہ علم دیا گیا تھا. آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص اپنے فیلڈ میں یونیک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ واحد شخص ہے جس نے اپنے فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے دنیا میں، بس یہ ایک اکیلا ہی ہے. وہ کتنا پراؤڈ ہوتا ہے اس پر، اور خاص طور پر اس کو مینشن کیا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام سب میں سے ایک تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ کہیں اس وجہ سے میرے اندر کوئی غرور نہ آ جائے، کہیں اس وجہ سے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگوں. کیونکہ علم کا غرور اور ڈگریوں کا غرور یہ بعض اوقات انسان کو دوسرے انسانوں سے الگ بھی کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ان کو حقیر بنا دیتا ہے اس کے سامنے، اور انسان کی اپنی زندگی مشکل کر دیتا ہے. جب آپ سب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے رہتے ہیں تو اس میں کیا خیر ہے. اس کے مقابلے میں کم پڑھے لکھے لوگ جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے دعا کی کہ یا رب تو مجھے توفیق دے، تو مجھے قابو میں رکھ کہ میں اس نعمت کو پا کر کہیں شکر کرنا نہ بھول جاؤں، اور میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، یعنی داؤد علیہ السلام پر. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ایسا اچھا نیک کام کروں کہ تو راضی ہو جائے. یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے، اللہ ایسا اچھا کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے. ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں، کبھی امی ابا کو خوش کر، کبھی شوہر کو خوش کر، کبھی دنیا کو خوش کر، کہ لوگ کسی طرح ہم سے راضی ہو جائیں، کسی طرح ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں، لیکن وہ ہو کر ہی نہیں دیتے. تو یہ ساری انرجی اصل میں اللہ نے دی تھی اپنے کو راضی کرنے کے، ہم نے بانٹ دی لوگوں میں، ان کو خوش کرنے میں لگا دی. تو جب تک ہم اپنے اصل پہ جا کے نہیں رکھیں گے تو ہماری سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوگی اور ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہونے کا. کیونکہ جو کام لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں اس سے کیا ملے گا، اس سے تو کچھ نہیں ملے گا. اگر لوگ خوش نہ ہو تو سب کچھ کیا ذرا برباد. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. کس کی دعا تھی یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اور یوسف علیہ السلام کی، اور سلیمان علیہ السلام کی. سوچئے ذرا، یہ تو خود بہت نیک ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے نیک لوگوں کی؟ نہیں، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کو اچھی کمپنی چاہیے، کیونکہ اچھی کمپنی آپ کی نیکی کے راستے کا سفر بہت تیزی سے طے کرواتی ہے. اکیلے میں انسان بار بار کوشش کرتا رہتا ہے وہی کام کرنے کی، لیکن کبھی بددل ہو جاتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے. لیکن نیک لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ کے لیے کرنے کا جوش جذبہ بڑھتا رہتا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کتنے ویجیلنٹ تھے، سارے لشکروں کا خیال بھی رکھتے تھے کون ایبسنٹ ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ.
کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس کی حکمران ہے، یعنی قوم سبا کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا، یعنی پورے وسائل، ریسورسز بہت ہیں اور بہت سارے مینز ہیں اس کے پاس حکومت کرنے کے. اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. یعنی شرک جو ہے یہ شیطان نے انسانوں کے لیے بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، یعنی ہدایت کے راستے سے روک دیا ہے. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیز نکالتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اللہ کے علم کی وجہ سے، جسے تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہی ایک قوم کی خبر آئی، انہوں نے پہلا کام کیا سوچا کہ اسلام کی تبلیغ کریں اس کو. ہم جب نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا ہمیں بھی یہ حرص ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائیں، کہ ہم انہیں کچھ نہ کچھ اچھی بات نہ بتا دیں؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی. بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. خط پھینکا گیا ہے. انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی جانب سے ہے علیہ السلام. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اللہ تعالوا علی وأتونی مسلمین، مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے کا تمہارے بغیر فیصلہ نہیں کرتی ہوں، یعنی تم سے مشورہ کر کے کرتی ہوں. مشورہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے. دیکھیے ایبسولوٹ پاور اس کے پاس تھی، وہ جو چاہتی کرتی، ڈیسیژن کر کے سب کو بتا دیتی کہ میں یہ کرنے والی ہوں. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لیا، ان کو ساتھ لیا. جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اور مشورے سے کام کرتے ہیں ان کے بہت سے مددگار ہوتے ہیں، اور جو مشورے کے بغیر اپنی منمانی کرتے ہیں پھر وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی آرمی اس کی، وہ کس طرح ایک ملکہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور ویسے بھی مشرک تھی نا. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کو کیا جواب دیتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. یعنی یہاں اظہار فخر اور غرور مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، میرے پاس بہت کچھ آلریڈی ہے. اور بس یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو کھانا پیش کرے، آپ نے کہا میں کھا چکا ہوں یا میں بہت کچھ کھا چکا ہوں، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ فخر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو طلب نہیں ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، اب ہم آرمی کے ساتھ آئیں گے اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ یعنی اس سے پہلے ہی عرش اٹھا لاؤ. جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں. یہ جن کا علم تھا اور جن کی طاقت تھی، اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ جن ایسے کام کر لیتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ کنٹرول میں ہو کسی ہیومن کے. اب دیکھیے کہ بیت المقدس سے یمن تک کا فاصلہ، جہاں قوم سبا تھی، جہاں یہ ملکہ تھی، تقریباً 1500 میل تھا. 2 وے 3000 میل کا فاصلہ بنتا ہے. اتنا فاصلہ جو ہے وہ اتنی دیر میں کوئی طے کر لے کہ بیٹھ کے کوئی اٹھے. لیکن آگے دیکھیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں.
قال الذی عندہ علم من الکتاب. علم والے کی طاقت دیکھیے. یہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک اور شخص تھا جس کا یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جن تھا. اس کے پاس کوئی اپنی ہی ٹیکنالوجی ہوگی کہ جس کی بنا پر اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے کی دیر میں اس کو لا دیتا ہوں, آپ آنکھ نیچے سے اوپر کریں اور وہ آ جائے گا. سبحان اللہ. کیا آج کسی کے پاس ایسی کوئی کرامت یا کسی قسم کی کوئی طاقت ہے یا کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ کچھ کام کر سکے کہ جو ہوا اور روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو؟ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو ہوا یہی. انہوں نے بس آنکھ کھولی تو تخت سامنے تھا. پکار اٹھے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. قال نکروا لها عرشها, سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, دیکھیں کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. یعنی ادھر سے وہ سارا لاؤ لشکر چل پڑا سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کے لیے, اور ادھر سے لشکر کے آنے سے پہلے ہی تخت آ چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا نقشہ حال حلیہ بدلو, دیکھتے ہیں کہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں, یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتی ہے. صرف ٹیسٹ کر رہے تھے کہ عقل سمجھ کتنی ہے, کیونکہ جو ناسمجھ انسان ہوتا ہے نا وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے, اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ظاہر سے آگے بھی دیکھتا ہے. تو ایک ہوتا ہے دور رس, دور بین, اور ایک ہوتا ہے ظاہر پرست. صرف جو موٹی موٹی چیز نظر آئی وہی دیکھی اور آگے اس کے نہ دیکھی. وہ انڈر لائن نہیں دیکھ سکتا, صرف موٹے موٹے لفظ پڑھ سکتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے کہ ملکہ کی کیا صلاحیت تھی. فلما جاءت قیل اھکذا عرشکی, ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. پہچان گئی, تبدیلی کے باوجود اپنا تخت پہچان گئی. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ کیسی سمجھ بوجھ تھی اس خاتون کی. عورت کی سمجھ بوجھ ہے جو ویسے ناقص العقل ہے, لیکن اگر عقل استعمال کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی سمجھ دی ہے, اور اسے عقل استعمال کرنی چاہیے. ہر وقت چھوئی ہوئی نہیں بن کے رہا کرے, عقل استعمال کرے. تو ملکہ بلقیس کیا کہتی ہے کہ ہاں یہ تو وہی ہے, کأنہ ہوا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے, ہم تو آپ کے خط سے ہی پہچان گئے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا, ہم تو مسلمان ہو گئے تھے. اس کو ایمان لانے سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی. وہ اس کے آگے دیوار بنے ہوئے تھے, حق تک نہیں پہنچنے دیتے تھے, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھا کہ پانی کا حوض ہے, اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. بس سلیمان علیہ السلام کے پورے محل اور اس کی ڈسکرپشن کے لیے قرآن نے اتنا ہی بتا دیا کہ شیشے کا ہے فرش. اس سے اندازہ کر لیں کہ پھر چھتیں کیا ہوں گی. اگر فرش شیشے کا ہے تو چھتیں اور دیواریں اور باقی سب کچھ کیسا ہوگا. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب, آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی, اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. عورتیں جلدی بات مانتی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے, آپس میں جھگڑنے والے. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے, شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سارے رشتہ تو اللہ کے پاس ہے, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کے عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے, یعنی رات کو حملہ کریں گے, پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے, یعنی جھوٹ بول دیں گے. اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں, جھوٹ بول کے سچ کہتے ہیں, ان کا جھوٹ ان کا سچ ہے. یہ چال تو وہ چلے, پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو,
اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یاد کرو جب اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. اللہ خیر عما یشرکون، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا اپنے بندوں کے لیے سلام. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا رب عز و جل آپ کو سلام کہتا ہے. تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان سلامتی مانگے اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا، کل جو بات ہوئی تھی نا نماز میں خشوع کی کہ وہ کامیاب ہے، تو اس پر ایک پورا لیکچر ہے نماز میں خشوع کیسے. اور اسی طرح سورۃ المؤمنون کی پہلی کچھ آیات پر بھی لیکچر ہے، وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو سننے کے لیے آپ دے سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کا علمی صدقہ ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.